جب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو تین چیزوں کو پہلے فوکس کرو. نمبر ایک, خوراک سب سے ٹائٹ. ذاتی مکان بنا لیا لیکن اچھا کھانے کے پیسے نہیں بچے, باہر میں جائے ایسا مکان. یہ بھی تو باڈی بھی تو مکان ہے نا. ارے پہلے اس کی ہڈیوں کا سریا مضبوط کرو, پھر مکان میں سریا ڈالو. دودھ پینے کے پیسے نہیں ہے کم وقت کے پاس ہے بھائی, کیلشیم گھڑیوں ادھر کم ہو رہا ہے, فخر اس پہ کر رہا ہے میں نے ذاتی مکان بنایا, یہ مکان میرا ہے. تو نے اتنی قسطوں پہ مکان لیا اور اتنی انویسٹمنٹ تم نے تھوپ دی اس کے اوپر, تم نے پوری زندگی تم جو کرنے کی جو اہم اس سے زیادہ چیزیں تھی, یہ تو بھائی چھت تو کرائے کے گھر پہ بھی ہو جاتی ہے نا. وہی چھت ہوتی ہے, وہی پنکھا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مالک مکان نکال دے گا تو نکال کے روڈ پہ تھوڑی کہیں اور چلے جاؤ. میں نے تو لاکھوں میں کوئی یہ کرایہ دار ہوتا ہے جو بیچارہ روڈ پہ آتا ہے, بلکہ کرایہ دار کو روڈ پہ لانا آسان نہیں ہے, وہ کم وقت نکلے گا کہاں. کرایہ دار کو گھر سے نکالنا پولیس نہیں نکال سکتی, قوانین کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے فوکس کرنا ہے کس کو, خوراک ٹائٹ ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں, جتنی آپ کی تنخواہ ہے, ارننگ ہے, کاجو بادام پستہ یہ کھاؤ. میں نے لوگوں کو نہیں دیکھا یہ کھاتے ہوئے. اپنے ذاتی بنگلے ہیں, گھر ہیں, سرجانی میں 120 گز کا گھر بنا کے سینہ تان کے چل رہا ہے, میرا ذاتی گھر ہے. کھاتا کیا ہے تو, چائے میں ڈبو کے پاپے کھا رہا ہے سرجانی والا. تو بھائی ہم تم سے اللہ کا شکر ہے بہت اچھے ہیں. تو یہ جو کولیسٹرول ہے نا, کوئی ڈاکٹر سے پوچھے, پھر وہ میں ڈاکٹر کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں آ رہا, میرے ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں. کبھی ثبوت پیش کروں گا کن کن ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں. سمجھ رہے ہیں, ابھی جو میرا سلیپ مینجمنٹ پر بیان ہوا ہے نا, سلیپ نیند کتنی ضروری ہے, کیسے ضروری ہے, اس پر یو کے ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں, ان کا رپلائی آیا. اگر کبھی موقع ملا تو وہ آڈیو سناؤں گا. انہوں نے کہا زبردست خاندانی بات کی ہے. سمجھ رہے ہیں, جو میں نے نیند پر ابھی بیان کیا نا, نیند کتنی اور کیسے, بہت خوش ہوئے, اپریشیٹ کیا انہوں نے. خاندانی تو اتنے بیوقوف نہیں ہے جتنے لوگ سمجھتے ہیں بھائی. تو یہ جو کولیسٹرول ہے, بادام کاجو پستہ, ان چیزوں سے جو ہمیں چکنائی حاصل ہوتی ہے, یہ نقصان نہیں دیتی. یعنی میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ نقصان نہیں دیتی, بلکہ کم نقصان دیتی ہے. نقصان بھی اس صورت میں دے گی کہ آپ ایکسرسائز بالکل چھوڑ دیں. وہ تو پھر تو کچھ بھی کھاؤ گے, زیتون کھانا نقصان دے اگر آپ اس انرجی کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. وہ زیتون جس کی اللہ نے اتنی تعریف کی ہے, وہ بھی اگر آپ تھوکتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے, پھر تو میرے بھائی کچھ بھی کھا لو گے. زمزم بھی اگر آپ پیتے ہی چلے جا رہے ہو کہ اللہ نے ہماری مہمان نوازی کی اور آپ بوتلوں کی بوتلیں چڑھا جا رہے ہو, بھائی تھوڑا سا پیو, پھر تھوڑا سا چلو اس کو نیچے تو بیٹھنے دو نا, پیتے جا رہے ہو تو وہ بھی نقصان پہنچائے گا. تو بادام کھاؤ, پستے کھاؤ اور اخروٹ کھاؤ. اخروٹ کی شکل اللہ نے کیسی بنائی ہے, برین جیسی. یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے. کچھ چیزیں ایسی اللہ نے بنائی ہیں کہ ان کی شکل میں اللہ نے میسج رکھ دیا ہے. سمجھ رہے ہو کہ اس کے لیے مفید ہے. بالکل اخروٹ کا چھلکا بھی کھوپڑی جیسا, اور اندر سے جب نکلتا ہے تو کیسا, دماغ. بہت مفید ہے دماغ کے لیے. مسئلہ ہی سارا دماغ کا ہے نا ہماری قوم کا. بھائی اگر لوگ اخروٹ کھانا شروع کر دیں, آدھے مسائل قوم کے ویسے حل ہو جائے. یہ سارا مسئلہ کہاں کا ہے, کھوپڑی میں تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو. اب دیکھو میں کتنی اہم بات کر رہا ہوں کہ آدھی سے زیادہ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ابھی جائیں گے پھر وہی کھائیں گے, باہر سے جوس کے ڈبے لے کے پیئیں گے. حقیقت بتا رہا ہوں, چپس کھائیں گے جو دکانوں پہ مل رہے ہیں, جس کا یہ بھی نہیں پتا کہ پلاسٹک ہے یا کاغذ ہے, کیا ہے یہ. ویسے تو کاغذ نہیں, آلو ہی ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ کچھ پتا نہیں ہے. وہی الٹا پلٹا جو گند بنا کھا رہے ہیں وہی کھاتے چلے جائیں گے. تو سب سے پہلے فوکس کس کو کرو میرے بھائی, خوراک اچھی ہونی چاہیے, ٹائٹ ہونی چاہیے. اس پہ لگاؤ پیسہ. اگر گھر خریدنے کے پیسے نہیں بچتے, بولو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پہلے یہ جو میرا گھر ہے نا جس میں میری روح رہتی ہے, اس باڈی کا اسٹرکچر, اس پہ کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے سب سے پہلے. بولو میں نے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے کہ یہ جو 5.5-6 فٹ کی باڈی ہے, اس پہ کنسٹرکشن کا کام کر کے اس کو انسان کا بچہ بنانا ہے. دیکھنے میں کیا لگے, یہ بیمار نہ لگے دیکھنے میں. ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے بھائی, وہ تو پیغمبروں پر بھی ہوئی ہے. وہ تو جتنا اچھا کھاؤ گے. وہ بہاریوں میں ایک مثال مشہور ہے کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. حالانکہ اونٹ کتنا اوپر بندہ کتنا, کتا وہاں تک پہنچ جاتا ہے. وہ تو اللہ کی قدرت ہے. لیکن ہمیں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا حکم تو نہیں ہے نا. میں لوگوں سے کہتا ہوں یار وہ تل کا تیل نکلواؤ, جوڑیا بازار سے جا کے اس میں کھانا پکا کے کھایا کرو, بہت ٹائٹ ہے صحت کے لیے. ابے بھائی بہت مہنگا پڑے گا, لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو اپنی گاڑی میں تو پیٹرول ڈال رہا ہے, اس سے سستا پڑے گا. صحیح ہے نا, اس سے کیا پڑے گا. اور جب صحت خراب ہوگی, خدا کی قسم صحت مند آدمی رکشے میں چلے جائے وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ بیمار لینڈ کروزر میں جا رہا ہو. آپ کے نیچے لینڈ کروزر ہو, صحت ٹھیک نہ ہو, ہے لینڈ کروزر ہے اور کبھی بھی خطرہ ہے, مر سکتا ہے, ہارٹ اٹیک, شوگر, ہر وقت ہر چیز ناپ تول کے چل رہی ہے. گاڑی آٹومیٹک ہے, خود مینول پہ آئے ہوئے ہیں. گاڑی آپ نے کیا رکھی ہوئی ہے, آٹومیٹک. خود کس پہ ہے, خود مینول. شوگر لیول کنٹرول اتنی کھانی ہے, ڈاکٹر نے کہا پھر چیک کرنی ہے کہ نہیں ہے. تو گاڑی مینول ہو, خود کو جو اللہ نے ہمیں آٹومیٹک بنایا ہے. ہماری باڈی شوگر لیول کو خود ہی کنٹرول کرتی ہے کہ نہیں کرتی. زور سے بولیں, زور سے. بھائی جب تک شوگر کی بیماری نہیں ہوتی, شوگر لیول خود ہی کنٹرول ہوتا ہے. جب تک کولیسٹرول کی بیماری نہ ہو, کولیسٹرول لیول بھی باڈی خود ہی, دیکھو جوان آدمی گند والا بھی کھاتا رہے, کولیسٹرول لیول پھر بھی کنٹرول میں رہتا ہے نا, باڈی خود ہی اس کو سیٹنگ پہ لاتی ہے. میٹابولزم اتنا اچھا ہوتا ہے اندر کا جو سسٹم ہے کہ وہ فیٹ کو پیدا ہونے ہی نہیں دیتا.
تو گاڑیاں پہ زیادہ زور ہے کہ یار مینوئل آٹومیٹک ہونی چاہیے, اور اپنی باڈی کو بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ دنیا کی محبت ہے, یہ دنیا کی محبت ہے. دیکھنے میں تو لگ رہا ہے دنیا کی, لیکن حقیقت میں دنیا کی محبت ہے یہ. تو اپنی باڈی پہلے کس پہ رکھو بھائی؟ جو اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. تو پہلے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دو, بولو بھائی یہ جو 5.5-6 فٹ کا انسان ہے نا, اس پہ کنسٹرکشن کا, بچوں پہ بھی کنسٹرکشن کیا, ان کی تو گروتھ ہو رہی ہے نا, بچوں کو بھی کم وقتوں کو گن بلا کھلایا جا رہا ہے کہ بس ذاتی گھر ہے. یہ کس کا گھر ہے بیٹا؟ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم کرائے کے گھر میں, اپنی زمین, اپنی چھت اپنی ہی ہوتی ہے. اپنی چھت صرف قبر کی ہوگی, یاد رکھو, وہاں سے کوئی نہیں نکالے گا آپ کو. باقی یہ آپ کی اپنی نہیں ہے. اتنا پنکھوں سے دیواروں سے دل مت لگاؤ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ کہتے ہیں باڈی بھی تو ختم ہو جائے گی, باڈی ختم ہو جائے گی یقیناً, لیکن باڈی اگر اچھی ہوگی تو ختم ہوتے ہوتے ایسے کارنامے کر کے جائے گی کہ اس کا ثواب اس کو قبر میں ملے گا. ذاتی مکان کا کوئی ثواب قبر میں نہیں ملتا. اس گناہ پر کوئی بھی دیکھا کہ آپ کے فرشتے آپ کا کوئی ایک گناہ معاف کر دیں کہ ذاتی گھر میں رہتا تھا کرائے کے گھر میں, آپ نے ذاتی فرشتے کے چل نماز معاف کر دی میں نے تیری, ٹھیک ہے, تو ذاتی گھر میں رہتا تھا. تو سب سے پہلے کس کو فوکس کرنا ہے؟ آج محرم پہ بیان کرنا تھا, ادھر آگے آخر میں انشاءاللہ آ رہے ہیں محرم پہ. یہ بھی تو ضروری چیزیں ہیں بھائی, جو عمل تو کرو نا پہلے, جو اللہ نے اس کے رسول کی احکامات ہیں ان کو تو فوکس کرو. تو سب سے پہلے کس چیز کو فوکس کرنا ہے؟ بولو نا, خوراک اچھی, بادام کھاؤ, پستے کھاؤ, اس سے جان آئے گی, طاقت آئے گی, اچھا والا کولیسٹرول پیدا ہوگا, ٹھیک نا. دیر آر 2 types آف کولیسٹرول, گندا والا, اور دیکھو ڈاکٹروں کی زبان اپنی ہوتی ہے نا, وہ تو کولیسٹرول کی قسم, ہم لوگ نے اس کو آسان کیا, اچھا والا گندا والا. کبھی کولیسٹرول چیک ہو نا, ڈاکٹر رپورٹ دیکھے کسی مریض کی, تو وہ یہ والا آپ کا بڑا ہے, میں ان سے کہتا ہوں ہمیں دیسی زبان میں اچھا والا بڑا ہے کہ گندا والا بڑا ہے, ہمیں دیسی زبان میں بتاؤ. تو دوسری چیز جس کو فوکس کرنا ہے بہت زیادہ, سواری. کس کو؟ بولو نا بھائی, سواری. کیونکہ W11 میں لٹک کے جانا بہت اچھی, بہت بڑی نعمت ہے W11 غریبوں کے لیے, لیکن اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ آفس آنے جانے کا, مدرسے آنے جانے کا, یا کہیں بھی کام ہے اس کا ٹائم بچاؤ بھائی. یہ کتنا وقت بسوں میں برباد ہو رہا ہے. پیسے نہیں ہے تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ نے پیسہ دیا تو ذاتی مکان کے بجائے سب سے پہلے فوکس کرو ذاتی گاڑی کو. بائک اچھی رکھو, زیادہ پیسے دے دیے تو گاڑی اچھی رکھو. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے اللہ کا شکر ہے ہمیشہ خاندانی بائکیں استعمال کی ہیں. GTO 125, اس کے بعد پہلے ہونڈا 125 پہ آیا, کیونکہ اس سے اچھی بائکیں ہمارے اوپر بہت ہی ہیوی ہو جاتی ہیں, اس سے بہتر آدمی گاڑی لے لے. اس کے بعد پھر GTO 125 کاواساکی, نام سنا ہوگا, آج کل مارکیٹ میں ہے نہیں, کیونکہ میرا لانگ روٹ تھا, مجھے بہت دور مدرسے جانا پڑتا تھا. میں نے کہا یار CD70 میں بیٹھے بیٹھے 70 کلومیٹر کی میری ڈرائیو تھی روز کی, یعنی گھر سے جامعہ, جامعہ سے گھر 35 کلومیٹر تھا, گھر سے جامعہ. تو بھائی اس میں آدمی جائے تو تمیز سے, یار کوئی مزہ تو آئے جانے میں. تو اچھے بھائی لوگ مجھے دیکھتے تھے, اس کو مولوی کے شوق دیکھو. میں نے کہا ہم جس مولوی سے بیٹھے ہیں اس کے شوق دیکھو گے تو یہ شوق بھول جاؤ گے, کیونکہ ہم جس بزرگ سے بیٹھے تھے ان کا بھی ذاتی گھر نہیں تھا, گاڑی انہوں نے کویت کے شہزادے سے خریدی تھی. ذاتی گھر بولو بھائی نہیں بنا, کرائے کے گھر میں رہتے تھے. انہوں نے کہا پہلے گاڑی تو ٹائٹ ہو جائے. وہ کس سے خریدی تھی؟ کویت کے شہزادے سے. ایسی گاڑی کے آدمی بیٹھے تو بولے یار اس سے اترو نہیں, بس چلو بس, آپ اتنی مہنگی نہ خریدیں. ٹھیک ہے. تو سواری اچھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں نحوست ہے, یعنی وہ بری نکل آئے تو زندگی برباد, بیوی, گھر اور سواری. گھر میں نحوست کا کیا مطلب بھی بتاتا ہوں. یہ 3 چیزیں خراب نکل آئے نا تو آدمی کی ایسے کی سواری اچھی نہیں ہے. آپ آفس جا رہے ہو, یونیورسٹی جا رہے ہو پڑھنے کے لیے, پڑھانے کے لیے, پہنچتے پہنچتے آپ کے ذہن کی فریشنس کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہو. کنڈکٹروں کی گالیاں, پرانے گانے ہے بھائی, وہ بھی اسپیکر آپ کے, بھائی ڈرائیور کی مرضی جو سے گانے لگا دیں. گانے سننا حرام ہے, میں سے ایک بات کر رہا ہوں کہ جن کو پسند ہے ان کی بات کر رہا ہوں. ادھر لگا دیا, کچھ نہیں لگا دیا, اور ایک درد سر. پھر جب اترو گے تو موبائل غائب. آپ گئے 3 پیس سوٹ میں, ٹائی میں, کپڑوں کی استری کی ایسی کی تیسی. پھر وہ جو بس والا جو ذہنی کوف دیتا ہے بلا وجہ گاڑی کو روک کے, کچھ پتہ نہیں, نکلے تو ٹائم پہ تھے, اب پہنچیں گے کب یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. بھر گئی تو چلا لے گا, نہیں بھری تو وہی قیامت تک کھڑا رہے گا وہیں پہ. وہ کہے گا میں کیوں چلاؤں, میں خالی بس کے لیے تھوڑی, میں بزنس ہے میرا یہ, میں خالی بسوں کو لانے جانے کے لیے تھوڑی ڈرائیور بناؤں میں. ایک ذہنی کو 10 منٹ کا کام 3 گھنٹے میں جا کے ہوتا ہے. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں میرا ذاتی گھر ہے, ذاتی گھر ہے میرا. تو اتنی ٹینشن تم روز لے رہے ہو, روز. تو دوسرے نمبر پہ پیسہ کس چیز پہ خرچ کرنا ہے بھائی؟ اور پہلے نمبر پہ جو چیز بیان کرنی تھی وہ میں نے کی نہیں, اس لیے کہ اس کی ضرورت ہر ایک کو ہوتی نہیں ہے. جیسے حدیث میں آیا اچھی بیوی, اگر زیادہ پیسہ خرچ کر کے اچھا رشتہ مل رہا ہے خرچ کر دو. اچھے رشتے کا انکار, بعض دفعہ مہر زیادہ بول دیا لڑکی والوں نے, اب آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں, میرا اب گھر کو بیچو فوراً پہلی فرصت میں, کرائے پہ آ جاؤ. اچھی بیوی مل جائے, خدا کی قسم یہ اپنے گھر سے کروڑا گنا, بولتے کیوں نہیں, بہتر ہے. وہ جو آپ کو سکون دے گی وہ ذاتی گھر میں سکون سے کروڑا گنا. کتنے لوگ ہیں ذاتی گھر میں رہ رہے ہیں, بیگم کی وجہ سے ڈپریشن کے مریض, ہارٹ اٹیک ہوا مر گئے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. پتہ یہ چلا کہ اللہ نے عورت کو یہ پاور دی ہے، یہ طاقت دی ہے کہ آپ کو بڑھاپے کی طبی عمر کے پہنچنے سے پہلے پہلے کیا کر دے. وہ یہ اللہ نے صلاحیت دی ہے. خواتین کی تعریف کر رہا ہوں میں، بڑی بڑی اللہ نے خواتین کو صلاحیتیں دی ہیں، جن میں ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ آپ کی جوانی بڑھاپے کی عمر 60 سال تھی، ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال تھی، اس نے 40 سال میں آپ کو ریٹائرمنٹ کے قابل بنا دیا، مینٹلی ریٹائر کر دیا اس نے. آپ آفس میں جا کے آپ نے استعفیٰ دے دیا، بھائی 60 سال تک میں انتظار بولو نا بھائی نہیں کر سکتا. تو اس چیز پہ پیسہ خرچ کرو. سمجھ رہے ہو کہ اپنی اولادوں کے لیے بھی اچھا رشتہ ملتا ہے، ریلیشن بنتا ہے بھائی نکاح سے، اس پہ پیسہ خرچ کرو. کرتے ہی نہیں. ابھی دیکھ لو نا، وہ میں نے پہلے ایک صاحب کے ذمہ لگایا رشتے کرانے کا نا، انہوں نے 10,000 روپے فیس رکھی. میرا اس میں کوئی وہ نہیں تھا بھائی. میں نے کہا آپ کی مرضی، فری میں کراؤ، کمیشن لے کے کراؤ، میری بلا سے، یہ آپ جانو میرے پاس ٹائم نہیں ہے رشتے کرانے کا. انہوں نے 10,000 روپے رکھ دی فیس. انہوں نے کہا اگر کوئی ایکسٹرا آرڈینری اچھا ہوگا تو 1 لاکھ روپے لوں گا. ان کی مرضی، جیسے جو چاہے کرے وہ. یعنی انہوں نے کہا کہ اگر کسی کی شادی میں نے کرائی ایسی جگہ جو بہت ہی اچھا رشتہ ہوا، لڑکی والوں سے 1 روپیہ نہیں لیا انہوں نے، لڑکے والوں سے، کہ اگر میں نے بہت اچھی جگہ نکاح کرا دیا تو پہلے بتاؤں گا کہ یہ رشتہ ہے، لیکن اس کے میں کتنے لوں گا؟ 1 لاکھ. تو انہوں نے جو مجھے رپورٹ پیش کی، ایسے ایسے کنجوس کم وقت جن کی آمدن ہے 1 لاکھ روپے کما رہے ہیں ماہانہ، انہوں نے کہا 1 لاکھ ہم دینے کے لیے تیار، حالانکہ رشتہ بہت اچھا ان کو پسند بھی آ گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ جو کم وقت جس کے پاس پیسے ہو اور اس کو اچھا رشتہ مل رہا ہو اور اس پہ 1 لاکھ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی آپ شادی کرائیں. وہ بیوی کی قدر، جو کم وقت ابھی حصول کے لیے 1 لاکھ روپے خرچ نہیں کر رہا تو اس کو روکنے کے لیے کہاں سے خرچ کرے گا؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے یار، کنجوسوں کا اس دنیا میں کوئی گزارا نہیں ہے. یاد رکھو ان کی قسمت ہے کہ وہ پٹتے رہیں اور موت تک پٹتے رہیں وہ. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر معیار گراؤ اپنا. تو دنیا کا اصول ہے بھائی گوشت خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو گوشت والے کو جا کے مت بولو کہ قیمت کم کرو، آپ کدو کھا لو. اب بولو اللہ نے مجھے گوشت کی صلاحیت نہیں رکھی، کوئی بات نہیں، دنیا میں بہت سے کدو کھا کے بھی زندہ رہتے ہیں. ابے کیا ہو گیا، غلط کہہ رہا ہوں کیا میں؟ لڑکی کا باپ تو آپ سے مہر زیادہ لے گا، اس کو پتا ہے میری بیٹی کی یہ خصوصیت ہے، ایجوکیٹڈ ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، کم عمر ہے، اس کا حق ہے کہ وہ بولے بھائی اس کے مہر میں زیادہ لوں گا، اس کا حق ہے. اس کو ترغیب دی جا رہی ہے سستے میں، یعنی دیکھیں اتنا مہر اسلام میں اچھا نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے. دیکھیں ایکچولی تو بھائی اسلام میں سخاوت بھی تو ہے نا. گاڑی پہ کم وقت تو اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے، رکشے پہ اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے، کھانے پینے پہ اتنے اڑا دیتا ہے. تجھے اگر اچھا رشتہ مل رہا ہے اس بیس پہ لڑکی والے تجھ سے زیادہ مہر مانگ رہے ہیں، یا جو نکاح کرانے والے وہ زیادہ کمیشن مانگ رہے ہیں، تو اس میں کیسی کنجوسی بھائی؟ آپ بولو یار یہ تو اللہ آپ کا بہت بڑا احسان، اگر مجھے اچھی بیوی مل گئی اور میری زندگی بن گئی، 1 لاکھ کے بجائے میں 2 لاکھ روپے دوں گا آپ کو. آپ ایسے بولو، میں ایسے ہی بولتا ہوں، تبھی میری 3 ہوئی الحمدللہ. ایسے تھوڑی ہو گئے بیٹھے بیٹھے. میں نے کسی کے ذمہ لگایا کوئی اچھا رشتہ بتاؤ، انہوں نے کہا یہ رشتہ ہے لیکن وہ مہر زیادہ مانگ رہے ہیں. میں نے کہا اس ڈبل کر دو، اتنی جتنی استطاعت ہو. بعض لوگوں نے انکار بھی کیا، میں نے کہا بھائی ڈبل تو کر دو، لیکن پھر جو بچے پہلے سے ہیں پہلے ان کا حق ہے، ان کو تو کھلاؤ نا پہلے. نہیں یاری تو رہنے دیں، ایسے ہی رہیں جیسے ہے نا. بس اس پہ کچھ ذاتی مکان، میرا کوئی ذاتی مکان نہیں ہے، نہ ذاتی پراپرٹی ہے. بنا بھی سکتا ہوں، اللہ بہت دے دے تو بنا لوں گا. میرے نام سے ممکن ہے کوئی کہے گی فلاں پراپرٹی آپ کے نام سے، وہ پھر مجھ سے الگ میں ملے تو میں بتاؤں گا اس کی کیا کہانی ہے. تو ذاتی جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نحوست کتنی چیزوں میں ہے؟ 3 چیزوں میں. گھر میں، گھر کا مطلب کیا ہے کہ ذاتی گھر ہے، بے شک ہوادار نہیں ہے، دھوپ روشنی کا انتظام نہیں ہے بھائی، کشادہ نہیں ہے. گھر کشادہ ہو، ہوادار ہو، دھوپ کا انتظام ہو، روشنی آتی ہو، یہ چیز، اور پڑوسی اچھے ہوں، یہ چیزیں نہیں ہیں. نہ کم وقت دھوپ کا کوئی انتظام ہے، گھر مرغی کا ڈڑوا لگ رہا ہے، 80 گز کے گھر میں 12 بچوں کو ایک کمبل میں ٹھوسا ہوا ہے بھائی، لیکن فخر اس پر ہے ذاتی گھر ہے. سرجانی ٹاؤن میں میرا بولو نا ذاتی گھر ہے. پاگل پنے کی علامت ہے. اللہ کے بندے کرائے پہ رہ لیتا، کیونکہ آپ کو یہ کہ یہ اینٹ آپ کی ذاتی ہو، اس کی آپ کی باڈی کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ روشن دان آپ کا لگا ہوا، یہ پنکھا باڈی کہتی ہے پنکھے سے ہوا مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. باڈی کو دھوپ چاہیے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کو پتا میری پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر جو بہت ہی سینئر پروفیسر ہیں، انوائرمنٹ پہ ان کی یعنی مہارت ہے، جو انوائرمنٹ پہ جو ہے نا PhD بھی کیا ہوا انہوں نے، اور انوائرمنٹ پہ ان کے بہت مقالے بھی ہیں کہ ماحول انسان کی صحت پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے. انہوں نے بتایا، ایک میٹنگ تھی ان سے، انہوں نے کہا کہ اچھا وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے اسپیشلی، اور ملنے کے لیے اس پر آئے تھے کہ یہ جو آج کل خواتین نسل روکتی ہیں اور کہتی ہیں صحت خراب ہوگی. میں نے آپ کا بیان سنا ہے کہ نسل روکنے سے خواتین کہتی ہیں صحت اچھی ہوگی، زیادہ پیدا ہوں گے تو صحت خراب ہوگی. تو آپ کا میں نے بیان سنا ہے، میں آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میڈیکلی 100% درست ہے. نسل روکنے سے عورت کی صحت برباد ہوتی ہے، بچے پیدا کرنے سے برباد نہیں ہوتی، نیچرل ہے. تو لاہور میں اسپیشلی ملنے کے لیے آئے تھے، اس پہ اپریشیٹ کرنے کے لیے کہ کہہ رہے ہیں کہ کرو یہ ماحول نے جو ہے نا یہ سب لوگوں کو الو بنا دیا. تو اس پہ کہہ رہے تھے کہ گھر میں دھوپ اور ہوا کا انتظام صحت کے لیے بے انتہا ضروری، روشنی آنی چاہیے گھر کے اندر. اور آج کورڈ گھر بنائے جا رہے ہیں، AC میں بیٹھے رہتے ہیں 24 گھنٹے، بیڑا غرق ہو رہا ہے صحتوں کا. تو خیر، تو گھر میں ان چیزوں پہ پیسہ خرچ کرے، بے شک کرائے کا ہو،
खिड़की खोलो तो हवा आए, समझ रहे हो, रोशनी आए और कुशादा हो, स्पेस हो रहने के लिए। तो ये पड़ोसी अच्छे हों, यानी माहौल अच्छा हो इर्द का, ऐसा ना ऐसे एरिया में रहना शुरू कर दिया कि बच्चे आपके चोर बन रहे हैं, सारा दिन वो पड़ोसी भी या बच्चे पीते हैं, वो उसके साथ जो पड़ोसी रहता है वो उनकी बेटी घर से भागी भी है, पता ही नहीं एक हफ्ते से कहाँ है, इधर वाले जो पड़ोसी हैं उनकी बेगम अभी तक वापस नहीं आई। तो इन चीजों का असर किस पे पड़ता है भाई? आपकी औलाद पे पड़ेगा ना। जब बच्चों को पता चलेगा, आपकी बेगम को पता चलेगा वो तो अभी तक वापस नहीं आई, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं, मैं 3 दिन में आ जाऊंगी, ठीक है ना, मैं तो फिर भी उनसे अच्छी हूं। तो ये सब चीजें क्या करती हैं? आपके घर के माहौल को खराब। नेक लोगों में रहना चाहिए, अच्छे लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में, इसकी बड़ी वैल्यू है, इसका बड़ा फायदा होता है। सखी लोगों में रहना चाहिए कि आपको कोई परेशानी हो तो वो आपके काम आ सके। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो पहले पैसा खर्च करें खाने पे, अच्छी बीवी, और फिर जब अच्छी बीवी मिल जाए उसको रोकने के लिए भी उस पर पैसा खर्च करें। कंजूसी की वजह से अगर आपकी बीवी आपसे भाग गई तो ये आपका जाती घर, ये आपके कुछ काम नहीं आएगा। तो अगर किराए पे रह ले लेकिन बेगम से कहें कि बेगम अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छी सवारी रखेंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे घूमने के लिए, फिर अगर पैसे बच गए तो जाती घर भी बना लेंगे। बेगम को ये बातें समझ में आएंगी नहीं, लेकिन इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे, रिलेशन क्या हो जाएगा? बोलो ना भाई। अच्छा, अगर जाती घर बना लिया, ना अच्छा खिला रहे हैं, ना अच्छा पहना रहे हैं, तो वो 3-4 दिन तक तो उसको एहसास होगा मेरा जाती घर है, उसके बाद वो ये भूल जाएगी, ठीक है ना। फिर रोज वो लड़ाई होंगी तो मत डबो के, मुफ्ती साहब का बयान सुन लिया, बट डबो के खाने का अपना मजा है, ठीक है ना, इसी पे टरखा है, ना इलाज के पैसे होंगे, ना तालीम के पैसे होंगे। तो 3 चीजों पे खूब पैसा खर्च करो, खुराक और शादी पे खर्च करो पैसा, और सवारी अच्छी होनी चाहिए, और घर अच्छा का मतलब बेशक किराए का हो मगर खुला हवादार। इसके बाद अगर आपकी बचत है तो भी मैं इससे पहले एक और चीज कहता हूं कि जाती घर बनाने के बजाय वो पैसे से प्रॉपर्टी खरीदो बेचने के लिए, समझ रहे हो, उसमें प्रॉफिट ज्यादा है। बड़े बड़े ताजर हमने देखे किराए पे रहते हैं, जितना पैसा घर के में वो तिजारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहते हैं इससे डबल कर लो भाई, क्योंकि घरों की कीमतें इतनी स्पीड से नहीं बढ़ती जितनी प्रॉपर्टी से प्रॉफिट आना शुरू होगा। तो आपने जो डिफेंस में 1000 गज का बेहतरीन बंगला किराए पर लिया हुआ है, तो 2 बंगले रेंट पर ले लो आप, फौरन में मिला के फुटबॉल का मैदान बना दो। एक मिसाल दे रहा हूं कि हकीकत ना समझे इसको, यानी उससे भी लग्जरी घर ले लो आप रेंट पर, समझ रहे हो। और जब कोई गुर्बत का ताना दे, हाय तुम तो सारी जिंदगी अपना प्लॉट नहीं बना सके, अपना मकान नहीं बना सके, लोग इस गुर्बत के ताने से भी डरते हैं, तुम तो रेंट पे रहते हो, आप बोलो मेरे बहरिया टाउन में 10 प्लॉट है, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, और तुमने चूंकि जाती बंगला खरीद लिया, तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है प्रॉपर्टी बहुत है, आओ कभी दिखाऊंगा आपको, बताओ कितने पैसे चाहिए, क्योंकि जो तिजारत करता है ना उसके माल में अल्लाह बरकत देते हैं। और अगर आप समझते हो उस वक्त आपके तो नहीं मुझे प्रॉपर्टी, मुझे जाती घर चाहिए, तो जाती घर बना लो, क्या ख्याल है भाई? या इतना अल्लाह ने दिया कि प्रॉपर्टी का कारोबार भी चल रहा है और जाती घर भी, तो दोनों काम कर लो। इस स्टेज पे आके मैं लोगों को जाती घर से मना, बोलो ना, नहीं, तालीम भी अच्छी दे दी, खा भी अच्छा लिया, बुनियादी बेसिक तमाम जरूरतें पूरी हो गई, तो फिर चलो यार अपनी दीवार हो जाए तो बहुत अच्छा है, अपना पंखा अपनी दीवार, एक थोड़ी सी खुशी रहेगी, मेरा जाती घर है। लोग कहते हैं बच्चे, तो बच्चों का मसला नहीं होता, बच्चों का तो फौरन बिकता है सब प्रॉपर्टी, वो यानी जो जाती मकान है ना बिक जाता है, वो बच्चे नहीं रह सकते, शादियां होंगी उनके, वो इतने घर में कैसे सारे ठुसेंगे, सब अलग अलग होंगे, वो मकान बेच के बल्कि फटे होंगे, तो वो प्रॉपर्टी को बेचना आसान होता है, मकान को बेचना मुश्किल। बच्चों को बोलो प्रॉपर्टी बना दी, मैं मर रहा हूं, तो जिसको जो घर चाहिए होगा प्रॉपर्टी में हिस्सा निकाल के सुरजानी टाउन में 80 गज का, समझ रहे, खरीद लेना, और चाहो तो उसी स्टाइल में जिंदगी गुजारना जैसे शाहाना मैंने जिंदगी